السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑ درود السلام نازل ہو ان تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے مسلمان کی پہچان۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی اللہ رب العالمین جس شخص کے سینے کو اسلام پر کھول دے فہو علی نور من ربہ، تو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، روشنی پر ہے، ہدایت پر ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے نور، بھیجے ہوئے روشنی پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اسلام پر ہیں، اور اسلام اللہ رب العالمین کی دنیا میں
तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लाम पर कायम रखा है, जिसकी वजह से दुनिया हमें मुस्लिम के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी हम गौर करते हैं कि क्या हम मुस्लिम हैं भी या सिर्फ हमारा नाम भी है? दुनिया के लोग हमें मुसलमान के नाम से जानती है, क्या वाकई हम मुस्लिम हैं? और क्या वाकई जो इस्लाम के शराइत हैं उस पर हम हैं या बराए नाम हम मुस्लिम हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन को सबसे पहले अपने नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से इस दीन को लोगों तक पहुंचाया और इस पर अमल करने वाले सहाबे कराम थे। इस्लाम को सही ढंग से दुनिया के सामने अगर किसी ने पेश किया तो सहाबे कराम ने पेश किया, इसमें कोई शक की बात नहीं। सहाबे कराम अपने अमल से पेश करके बताए। उसके बाद में ताबईन आए, ताबईन का दौर आया, ताबईन ने उसको पेश किया। उसके बाद तबा ताबईन आए और उन्होंने इस्लाम को पेश किया। उसके बाद सल्फ सालिहीन आए, उन्होंने पेश किया। धीरे धीरे ये जिम्मेदारी किन पर आ पहुंची है? हम मुसलमानों पर आ पहुंची है। ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। पहले अंबिया और रसूल इस जिम्मेदारी को कमा हक़ अदा किया, सहाबे कराम ने अदा किया, ताबईन ने अदा किया। अब ये जिम्मेदारी किस पर है? मुसलमानों पर जिम्मेदारी है। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं सोचता है, मुसलमान इस बात पर गौर नहीं करता है। वो अपने जरूरियात जिंदगी पूरा करने में लगा हुआ है। उसके शुरू होते हैं तो अपने जरूरियात के लिए, यानी काम पे जाना है, कमाने के लिए जाना है, इसी मकसद से उसका शुरू होता है। और शाम भी होता है तो उसी मकसद से होता है। ये उसकी जरूरियात की जिंदगी है, उसे पूरा करना जरूरी है। लेकिन इस्लाम पर अमल करना, इस्लाम पर चलना, इस्लाम को दुनिया के सामने पेश करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? फिलहाल किसकी जिम्मेदारी है? ये हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। एक छोटा बच्चा अगर है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कोई इस्लाम पर चले, खड़े होकर के पेशाब ना करे, बैठ के पेशाब करे, पानी से पेशाब करे। एक बच्चा अगर चले तो जिक्र उसके मुंह से निकलना चाहिए। गाड़ी पर सवार हो तो सफर और सवार होने की दुआ पढ़े, जिससे दुनिया देख करके ताज्जुब करे कि एक बच्चा आज इस्लाम पर चल रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, इसने क्या पढ़ करके सवारी पर बैठा है। दुनिया इस बात को देखे एक बच्चे के जरिए से। ऐसे ही ये तो बच्चे की बात है। जब एक बच्चा ही अमल कर सकता है तो बड़ों पर कितनी जिम्मेदारी हो सकती है। आज हमारे बड़े तिजारत करते हैं, उसमें इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, अपने अमल से जाहिर नहीं करते हैं। अगर एक शख्स हमारा कर्जदार हो जाता है तो कर्जा लेने के लिए न जाने कितनी गालियां बकते हैं, उसे मोहलत नहीं देते हैं, उसे मौका नहीं देते हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम कर जाते हैं। लेकिन इस्लाम में यह भी है कि अगर हमारा कोई कर्जदार है तो उसे मोहलत दिया जाए, उससे मौका ली जाए, और जितना हम मौका देंगे, जितना मोहलत देंगे, उतना हमें सवाब मिलता है उसके पीछे। हदीस में एक शख्स का जिक्र आता है कि एक शख्स लोगों को सिर्फ कर्ज दिया करता था और अपने वसूल करने वाले लोगों से कहता था कि अगर तुम किसी से लेने जा रहे हो, अगर उसके पास नहीं तो उसे मौका दो, उसे मोहलत दो। सिर्फ ये सोच करके वो करता था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेकी के जरिए से मुझे बख्श देगा, और आखिर नतीजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्श देता है। ये एक ताजिर की मिसाल है। हमारी जिंदगी हर शोबे में बटी हुई है।
کوئی تاجر ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ورکر ہے، یعنی نوکری کرتا ہے. الگ الگ شعبوں میں الگ الگ جگہوں پر ہم بٹے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام پر چلنے کی ضرورت ہے، اپنی شناخت اور پہچان بتانے کی ضرورت ہے. ہم بتاتے ہیں کیا؟ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کیا؟ نہیں بتاتے ہیں. ہاں، ہماری ایک پہچان ہے، بطور ایک کاسٹ کے لکھ دیا جاتا ہے کہ مسلم ہیں. بہت ہوتا ہے تو تھوڑی بہت داڑھی کے ذریعے سے اظہار کر دیتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن کے دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں نہیں ہے. مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ صرف داڑھی اور کرتا اور ٹوپی سے اپنی شناخت کرائے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عمل سے ظاہر کرائے، اپنے کردار سے ظاہر کرائے، اپنے زندگی کے ہر موڑ پر ظاہر کرائے کہ وہ مسلم ہے. بہت سے مسلمان یہ سوچتے ہیں جو نہیں پڑھے لکھے ہیں، سوچتے ہیں ہمارا کیا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ایسا سوچتے ہیں. خاص کر کے وہ مسلم مائیں اور بہنیں جو کسی گھر میں جاتی ہیں، جب ان کی شادیاں ہوتی ہے تو انہیں اپنے زندگی کا وہ نمونہ پیش کرنا چاہیے جو کسی اور کو نہیں پیش کرنا چاہیے. اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے زندگی کے ہر عمل کے ذریعے سے ایک نئے گھر میں جب جاتی ہیں تو انہیں سب سے زیادہ پیش کرنا چاہیے صبر کے ذریعے سے، اپنے ہر طرح کی خوبیوں کے ذریعے سے انہیں اسلام پیش کرنا چاہیے. اگر ایک مسلمان بچی کسی کے ہاں جاتی ہے، شادی ہو جاتا ہے، اور اب اپنے اخلاق سے نہیں ظاہر کرتی ہے، لڑائی جھگڑے پر اتر آتی ہے، تانا کشی کرتی ہے، تو حقیقت میں انہوں نے اسلام کو نہیں پیش کیا ہے. اسلام ہر جگہ پیش کرنے کی ضرورت ہے، ہر شخص کو ضرورت ہے. ایک طالب علم اگر کسی غیر اس جگہوں پر تعلیم کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بھی اسے اپنے اسلام کی پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج اسلام بالکل اوجھل ہو چکا ہے، ہماری نظروں سے ناپید ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی شروعات ایسے ہوئی تھی کہ اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اور آج وہی حال ہے. بدأ الاسلام غریبا وسيعود بدأ كما بدأ، یعنی ایسے ہی پڑ گیا جیسے پہلے شروع ہوا تھا. آج لوگ اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، آج لوگ اسلام کو غلط انداز سے سمجھ رہے ہیں، آج لوگ مسلمان کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، مسلمان کے اخلاق کو نہیں جانتے ہیں، مسلمان کے کردار کو نہیں جانتے ہیں. مسلمان کو اگر گالی دی جاتی ہے فوراً اس سے 4 گنا گالی دیتا ہے. یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. لیکن یہی ہو رہا ہے، آج یہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا بلا من اسلم وجہ للہ وهو محسن، مسلم تو وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دے پورے طور سے، صاحب محسن ہو جائے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کے لیے اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اس کے لیے کوئی غم نہیں. لیکن ہم اپنے زندگی سے، اپنے کردار سے اسلام کو نہیں پیش کر رہے ہیں. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا، ہمیشہ سے تھا اسلام جس پہ نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. آج وہ دولت ہم نے کھو دی ہے، اسلام کے ایک ایک چیزوں کو ہم نے کھو دیا ہے. اسلام کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اسلام کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم صحیح ڈھنگ سے مسلم نہیں کہلائے جا رہے ہیں. مسلم آج کن چیزوں میں کہا جا رہا ہے؟ مسلم آج، مسلمان کی آج پہچان جو سماج میں پائی جاتی ہے، مسلمان تو وہ ہے جو گانے سنتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو سب سے زیادہ شراب نوشی کرتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو زناکاری کے راہ پہ جاتا ہے. آج ان سب ناموں سے مسلمانوں کو پہچانا جاتا ہے. مسلمان تو وہ ہے جو بےمانی میں سب سے زیادہ آگے ہے، مسلمان تو وہ جو لوگوں کو ستانے میں سب سے زیادہ آگے ہے. آج اس طرح سے مسلمان کی پہچان بنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ،
तुम में से कोई शख्स उस वक्त मोमिन हो ही नहीं सकता है जो अपने लिए जो नापसंद करे, जो अपने लिए पसंद करे वो दूसरे के लिए नापसंद करे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हम जो चीज अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए नहीं पसंद करते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ अदल हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमसे मिलने जुलने वाला अच्छा सलूक करे, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बदसलूकी ना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें सताया ना जाए, तो हमें भी उसके बरअक्स अमल करना होगा। हमें भी लोगों के साथ अच्छा सलूक करना होगा। हमें भी लोगों को सताना नहीं है, हमें भी लोगों को गाली नहीं देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल तक पूरे मक्का में आपके अखलाक किरदार को पेश किया। आपका उठना, आपका बैठना, आपका रहना, आपका बातचीत करना, आपका लोगों के साथ मामला करना, सारी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले पेश किया, उसके बाद नबूवत दी। आज हमारी ये जिंदगी जो बर्फ की तरह पिघल रही है, हमारी ये उम्र जो खत्म हो रही है, हम खुद सोचें कि हम कितना इस्लाम को पेश कर रहे हैं अपने जिंदगी से, और कितना इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, और कितना साबित कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिबगा। अल्लाह के रंग से अच्छा रंग क्या हो सकता है? आज अल्लाह के रंग को हम भूल चुके हैं और अपने मनमानी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी अपने मनमानी गुजर रही है। हमें अपने हर मैदान पे गौर करना होगा। किसी भी मैदान पे हमें, चाहे मर्द रात हो या माएँ और बहनें हैं, किसी भी मोड़ पे कोई भी हो, माएँ और बहनों का काम क्या होता है? घर में खाना पकाना होता है, घर की देखभाल करनी होती है, बच्चों को सही ढंग से उसके मकाम यानी उनकी जगहों पर पहुंचाना होता है, स्कूल लाना लेना जाना वगैरह होता है। इन सब जगहों पर भी उन्हें गौर करना है कि हम इस्लाम पर कैसे चलें। खाना बना रहे हैं, स्कूल ले जा रहे हैं, घर के नज्म ज़ब्त को संभाल रहे हैं, इसमें भी इस्लाम पर कैसे चला जाए, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। ये मामूली चीज नहीं है। अगर हम घर के अंदर हैं, जिम्मेदार हैं, तो हमें देखना है कि सही वक्त पर सही चीज हमने किया कि नहीं किया। बच्चों को सही टाइम से तैयार करके अच्छे से, या जब उन्हें सोने का वक्त था तो सही वक्त पे सुलाया कि नहीं। ये सब जिम्मेदारी है, ये सब तरीका है। बेढंग तरीके से नहीं जीना है। मुसलमान बेढंग तरीके से नहीं जीता है, उसकी जिंदगी बेढंग तरीके से नहीं होती है। हमें समझ के जीना है। ये सवाल नहीं करना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सवाल करना कि हम इस्लाम पर कितना फॉलो कर रहे हैं। उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, ये सब पे हमें ध्यान देना है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जिंदगी भी गैरों की तरह कटेगी। हमारी जिंदगी भी, उसका कोई वसूल नहीं होगा, उसका कोई ज़ाब्ता नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा। ऐसी लायानी कट जाएगी और हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो हमारी जिंदगी को बेहतर तरीके से, इस्लाम के तरीके से गुजारने की जरूरत है। तब जाके हमारी पहचान होगी, तब जाके हमें सही ढंग से लोग पहचान सकेंगे कि हम मुस्लिम हैं, हमारा इस्लाम है, यही है हमारा इस्लाम, हमको यही बताता है। आज कितने ऐसे गैर मुस्लिम लोग इस बात से, इस्लाम से नफरत करते हैं कि मुसलमानों में ये चीज है, मुसलमानों के अंदर ये चीज पाई जाती है, इसलिए वो इस्लाम से नफरत करते हैं। अब उसका तर्जुमानी हम कैसे करेंगे? हमें उसका तर्जुमान बनना है। हमें अपने अखलाक के जरिए साबित करना है, अपने अमल से साबित करना है, तब जाकर के हम सच्चे मुसलमान हो सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपनी किताब के अंदर, कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस से मुझे बताया है, उस पर हम अमल पैरा हो सकेंगे। मुसलमान की बहुत सारी खुसूसियात और खूबियाँ हैं, जिनमें से सबसे पहली और अहम चीज़ क्या है कि एक मुसलमान का जो ईमान है मजबूत होना चाहिए और तौहीद परस्त हो, यानी मुवहिद हो। सबसे पहली चीज से हमें गौर करना है कि मुसलमान तो है। मुसलमान क्या होता है? अल्लाह पर ईमान ले आया, कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया। लेकिन मुसलमान होना काफी नहीं है।
اسے مومن بھی بننا کا ضروری ہے، اسے موحد بھی بننا ضروری ہے، توحید پرست ہونا ضروری ہے اسے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہم توحید پرست ہوں، یعنی اپنے زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز میں کوئی شرک اور اس طرح کے بڑے بڑے جرائم سے ہمیں بچنا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہو یعنی ہمارا حساب کتاب ہوگا، اللہ رب العالمین ہے، آخرت ہے، جنت جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے ہر وقت ہر جگہ۔ ہم جب بولتے ہیں تو یہ سوچیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہماری باتوں کو لکھ رہے ہیں اور ہماری ایک ایک بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن پیش ہونا ہوگا۔ ہم جو بھی بات بولیں اور جو بھی بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں۔ مضبوط ایمان کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں اور ہمارے اسلاف سے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمیں مختصراً میں یہی جاننا ہے کہ اپنے اس زندگی کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا عمل اس ایمان کے مطابق ہے یا نہیں۔ دوسری بات، ایک مومن اور مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ علم کا متلاشی ہو، علم اور عمل صالح کا پیکر ہو۔ ایک مسلمان جو بھی ہو، مسلمان ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو تو وہ ہر جگہ علم کو تلاش کرتا رہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہالت اور تاریکی سے دور کرتی ہے، روشنی میں لاکھا کرتی ہے۔ علم انسان کے دل و دماغ کو کشادہ کرتی ہے۔ ایک انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کھانا نہ پکانا آتا، کھڑا کر دیا جائے تو کھانا خراب ہو جائے گا۔ کسی کو گھر بنانا نہ آتا ہو اور بلڈنگ بنانے کے لیے کہہ دیا جائے، بلڈنگ خراب ہو جائے گی۔ علم، کسی بھی میدان میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم کا ہونا، ایک مسلمان، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی میدان ہو، اس کا صحیح علم اس کو ہونا چاہیے، اس میں ماہر ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں عمل صالح۔ کوئی بھی کام انسان جب کرتا ہے تو اس میں بگاڑ آتے ہیں، نکتہ چینیاں آتی ہیں۔ کوئی ادھر سے آ کے بولے گا تو ایسا کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کوئی ادھر سے آ کے بولے گا تو ایسا نہیں کر رہا ہے۔ اس شخص کے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کو کر رہے ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو اس سے ہمیں ڈٹ کے کرنا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا اور صحیح طریقہ ہوگا۔ تو عمل صالح کا ہونا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ عمل صالح ہماری زندگی کو روشن بناتی ہے، ہمارے مستقبل کو روشن بناتی ہے، ہمارے خیالات کو روشن بناتی ہے، ہمارے ہر سوچ کو روشن بناتی ہے جو بھی ہم سوچتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پر ایک مسلمان کی جو پہچان ہوتی ہے اچھے اخلاق کا ہونا۔ اخلاق میں بہت ساری باتیں آتی ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نظم اور ضبط میں بھی اچھا ہو، وقت پہ پہنچنا، وقت پہ جانا، وقت پہ اٹھنا، وقت پہ سونا، یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ بات چیت کرنا، ادب احترام کا خیال رکھنا۔ ایک بات کا اور ذہن رکھ لیجیے گا کہ ایک انسان اگر صحیح حالت میں ہے، فری حالت میں، سکون کی حالت میں ہے تو سب کچھ صحیح کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ سب کچھ صحیح کرتا ہے۔ لیکن اگر وہیں وہ ٹینشن میں ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، ایسے حالت میں اگر صحیح عمل کرتا ہے تو وہی سب سے صحیح ہے۔ اسی میں ہر کوئی مٹھائی بانٹ سکتا ہے، تکلیف میں جیب میں کم پیسہ ہو بانٹ کے دکھائے، تنگی میں کھلا کے دکھائے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو تنگی میں بھی حق پہ ہوتے ہیں، پریشانی میں بھی حق پہ ہوتے ہیں، ہر حالت میں حق پہ ہوتے ہیں، باطل پہ نہیں جاتے ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں، سر اٹھا کے جھگڑا نہیں کرتے ہیں،
ایک تو غلطی اوپر سے سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، ایسی مسلمان ہیں آج کے دن میں، لیکن ایسا نہیں، غلطی تو سر جھکا کے بات کرتے ہیں، حق پر ہے تو سر اٹھا کے بات کرتے ہیں، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ایسے ہی اخلاق و کردار ایک ایسا پیمانہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بدکار عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے، جس کی بنیاد پر اس کے اس گناہ کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک ایسی خاتون جو عبادت گزار ہوتی ہے لیکن ایک بلی کو بھوکا باندھ کر کے رکھ دیتی ہے اور وہ بلی تڑپ کر کے بھوک سے مر جاتی ہے، اللہ رب العالمین کو اتنا ناپسند آیا ہے عمل کہ اس عمل کی وجہ سے اس عورت کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ اخلاق دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، زکات صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے والا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، اگر اس کے اخلاق سے اس کے رشتے دار پریشان ہیں، اگر اس کے اخلاق سے بھائی بہن پریشان ہیں، تو یقیناً اس کی یہ ساری نیکیاں برباد ہوں گی اور قیامت کے دن مجرم بن کر کھڑا ہوگا۔ اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مسلمان اخلاق والا ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، بنانے کی کوشش کرتا ہے، بگاڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے مسلم۔ آج ہمارے سماج میں تو ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں جس سے بننے کے بجائے بگڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان عدل اور انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ میں بہت دور سے نہیں مثال دوں گا، اپنے گھر کے اندر کی مثال دوں گا کہ آج ہمارے گھروں میں دیکھیے عدل و انصاف ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر 10 افراد ہوتے ہیں اور ان 10 میں ہر کسی کے ساتھ الگ الگ سلوک کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو ایک نگاہ سے ہونی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ہر ایک کو تسلی بخش جواب ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کریں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کو برا بھلا کہیں، کسی کو کچھ کہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان کوئی بھی مسلمان، یہاں پہ مسلمان سے مراد مرد عورت بچے ساری چیز سب داخل ہیں، یہاں پہ سب سے میں مخاطب بیان کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کسی خاص سے کر رہا ہوں، سر ہر کوئی اس میں داخل ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ عدل انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے، بھلے ہی اس کا نقصان کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے اپنوں نے غلطی کی ہے تو اپنوں کو وہ سزا دیتا ہے۔ اس میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ مثالیں بہت ساری پڑی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ وہ صبر بہت کرتا ہے، اپنے زندگی میں صبر بہت کرتا ہے۔ اگر ہم کسی کو صحیح لائن پہ لانا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کو اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کو ہدایت کی راہ پہ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کرنا پڑے گا۔ ایک شخص کو کبھی لائن پہ لانے کے لیے ہمیں خود بھوکا رہنا پڑے گا، اس کو کھلانا پڑے گا۔ ایک شخص کو لائن پر لانے کے لیے، صحیح بات بتانے کے لیے، صحیح بات اس کے دماغ میں بیٹھانے کے لیے ہمیں اپنے طرف سے قربانی پیش کرنی پڑے گی اور وہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ایک شخص لائن پہ آئے گا، اس کی اصلاح ہوگی۔ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ آج ہم اپنے عمل سے صبر کو چھوڑ دیے ہیں۔ سورہ عصر کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کی بات کی ہے کہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ ہلاکت میں ہیں۔ والعصر، قسم زمانے کے، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کیونکہ ان کے اندر صبر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، حق پرست نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو صبر ہمارے زندگی کے اندر بہت ضروری ہے۔ ہم کسی بھی موڑ پہ ہیں،
کبھی کبھار ہم حق پہ ہوتے ہیں، ہم چور نہیں ہوتے ہیں، ہم جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، ہم بے ایمان نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم پر تانا کشی کی جاتی ہے۔ یہ میں بات بہت مختصر میں بول رہا ہوں، لیکن ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے ہر میدان میں نظر دوڑا کے دیکھنا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں بولا تھا، ایک ڈاکٹر ہے تو اپنے ڈاکٹری میں صبر کر کے دکھانا ہے، ایک انجینئر ہے تو اپنے انجینئرنگ میں صبر کر کے دکھانا ہے، ایک نوکر ہے نوکری کر رہا ہے تو اپنے مالک کے سامنے صبر کر کے دکھانا ہے، ایک طالب علم ہے اپنے اسکول میں صبر کر کے دکھانا ہے، ایک عورت خواتین ہے اپنے گھر میں صبر کر کے دکھانا ہے، ایک ایسی بچی جس سے نکاح ہو چکا ہے اپنے یہاں گھر پہ رہی ہے وہاں پہ صبر کا دامن تھام کر کے دکھانا ہے۔ یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ صبر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں صبر نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اور ایک بات اور ہے، ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ زندگی کے ہر موڑ پر وہ حکمت سے کام لیتا ہے، حکمت سے کام لیتا ہے۔ ایک کام ابھی کرنا ہے، لوگوں کو دکھ رہا ہے کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتا ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے لیکن چپ چاپ بیٹھا نہیں کر رہا ہے، حکمت کا تقاضا کے بھی نہ کیا جائے، رک جاتا ہے۔ کوئی غلطی کیا فوراً پکڑ کے ایک جھاپڑ مار دینا چاہیے وہاں پر، لیکن رک گیا، نہیں مارا، کرنے دو اس کو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو پیشاب کرنے لگا مچھلی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے دیے پہلے پیشاب، صحابہ کرام تو دوڑ کے پاؤ کے مارنے چلے، پکڑنے لگے، بولنے لگے، ڈانٹنے لگے، لیکن اللہ کے نبی سنتا ہے رہنے دو، چھوڑو پیشاب کرنے دو۔ مسجد میں پیشاب کر رہا دیہاتی شخص، اللہ کے نبی سنتے رہے کرنے دو۔ اس نقطے پر ہم غور کریں، ہمارے گھر میں کوئی ایک گلاس پانی گرا دیتا ہم ایک جھاپڑ مار دیتے ہیں، مار دیتے کہ نہیں آتے؟ آٹا گود رہے ہیں گر گیا اور ہم بہو پتو گالی دینا شروع کرتے ہیں، لڑائی کرنا شروع کرتے ہیں، کیوں گرا دی؟ دیکھ کے نہیں چلتی؟ ایسی کام کرنے والا ورکر دیکھ کے نہیں چلتا؟ سوال کے نہیں اٹھایا؟ کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حکمت ہے ہی نہیں، حکمت کو فراموش کر دیے ہیں، بھلا دیے ہمت کیا چیز ہے۔ حکمت بہت ضروری چیز ہے، زندگی کے اندر حکمت بہت ضروری چیز ہے۔ کبھی کبھار وہ چیز سامنے ہوتی ہے لیکن وہاں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، حکمت دکھانا پڑتا ہے، خاموش ہونا پڑتا ہے۔ غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن اس کے سدھارنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ جو لفظ آئے منہ سے فوراً بول دیا جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہم بول دیں گے فوراً اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک شخص غلطی کر رہا ہے، فوراً آپ اس کو بولو، ڈانٹنا شروع کر دو، مارنا شروع کر دو، وہ سمجھ نہیں پائے گا، وہ سمجھ نہیں پائے گا مجھے مارا کیوں جا رہا ہے، ڈانٹا کیوں جا رہا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے ڈانٹا جا رہا ہے، کیوں بولا جا رہا ہے۔ اگر وہی بات اس کو بعد میں سمجھائی جائے، جب وہ اطمینان میں ہو جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن فوراً اس پر ایکشن لے لینا، فوراً اس کو سزا دے دینا، اور ادھر ادھر کی باتیں کہہ دینا اور بگاڑ کا سبب بن جاتا کبھی کبھار۔ تو مسلمان حکمت کو بھی جانتا ہے اور حکمت سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن کیا ہے؟ سب سے زیادہ سیدھی راہ کی طرف رہنے والی کتاب ہے۔ اس آیت سے میں غور کر کے ایک بات کا پتہ لگایا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ہو، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا جانکار کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، ہر انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ اور زندگی بھر اسے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک شخص جب کسی کی رہنمائی کرتا ہے، ڈانٹتا بولتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو رہنمائی کی ضرورت نہیں، اس کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے اور اس کو بھی ضرورت ہے۔ ہر انسان محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحکمت غالۃ للمؤمن، حکمت دانائی، عقل مندی مومن کا گمشدہ چیز ہے، وہ جہاں پائے اسے لے لے۔
اسے لے لینا چاہیے. تو کیا ہے اللہ رب العالمین کیا کہا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اس راہ کی طرح رہنمائی کرتی ہے جو سب سے زیادہ سیدھی اور درست راہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتی ہے. جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتی ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اگر ہم اپنے زندگی کے اندر پریشان کیوں نہ ہوں، اگر ہم اپنے زندگی کے اندر تکالیف میں کیوں نہ ہوں، اگر ہم اپنے زندگی کے اندر پستی کی طرف کیوں نہ جا رہے ہوں، کسی بھی حالت میں ہو، ہر حالت میں اپنی آن بان شان کو بچا کے رکھنا ہے. اور ہماری آن بان شان کیا ہے؟ اسلام ہے، اللہ کی اطاعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. ان چیزوں کی پیروی کو اپنے زندگی کو نافذ کرنا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی بہترین بات کہی ہے کہ ہم نے بہت سارے انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ ان کے پاس آنکھ ہے، ان کے پاس دل و دماغ ہے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، دل و دماغ سے سمجھتے نہیں، کوئی چیز سمجھتے نہیں ہے، بلکہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی حالت اس طرح کی مجھے نظر آ رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو اللہ رب العالمین دور فرما دے. رب العالمین ہمیں اسلام کا صحیح ترجمان بنا دے. رب العالمین ہمیں اسلام کا صحیح شہدائی بنا دے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جی چاہتا ہے اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، جی چاہتا ہے اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک نیتی، نیک ارادہ، اصلاحی سوچ، اس ساری خوبیوں سے نواز دے. ہم سب کے اعمال سیئات کو صالحات میں بدل دے، اور ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.